السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لائن اسپیشل اور میں ہوں فیصل رحمان پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا جس میں ہماری بات ہو رہی تھی مجید نظامی صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف نوائے وقت گروپ، اور ہم نے ماضی پر ایک نظر ڈالی جس میں ہم نے پری پارٹیشن سے لے کر کے بھٹو صاحب کے دور اقتدار تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی، ڈفرینٹ مراحل سے جو پاکستان گزرا، کیا سلسلے رہے، کس کا کیا کردار تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھٹو صاحب کی دور اقتدار سے لے کر کے سال 2011 تک کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا مجید نظامی صاحب، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سر۔ نظامی صاحب، تھوڑی سی اب روشنی ڈالیں گے بھٹو صاحب کے بارے میں، بھٹو صاحب کے کردار کے بارے میں اور ان کے دور اقتدار کے بارے میں، تھوڑا بتائیے ہمیں۔ دیکھیے، بھٹو صاحب دراصل جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے وہ صاحب اقتدار تھے اور اقتدار چاہتے بھی تھے اور انہیں اقتدار مل بھی گیا۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سندھ سے زیادہ پنجاب میں پاپولر تھے اور انہیں سب لوگ پسند کرتے تھے کیونکہ وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے تھے۔ دیا یا نہ دیا وہ الگ بات ہے، عام آدمی کی ریکوائرمنٹ۔ جی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو روٹی کپڑا مکان دوں گا، جو میرا خیال ہے کہ اب تک غریب عوام کو پاکستان میں نہیں مل سکا۔ لیکن جہاں تک بھٹو صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک عوامی آدمی تھے اور اسپیکر بھی عوامی بن جاتے تھے، اور جس طرح ایک ایکٹنگ بھی ہوتی ہے نا، وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے ساتھ، کہ کپڑے پھاڑ دیے یا کوئی گریبان چاک کر دیا، مائکس کو گرا دیا، آج مائک کو گرا دیا۔ تو اس لحاظ سے وہ اپنی قسم کے، میرا خیال ہے کہ واحد پالیٹیشین تھے اور انہیں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھانسی کے تختے پہ بھی چڑھایا۔ سر، وجہ کیا بنی؟ بھٹو صاحب کی کیا ایسی وجہ تھی جو ان کو اس عروج پہ، جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے موسٹ پاورفل پرائم منسٹر اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئے، وہ کیا وجہ بنی ان کی کہ یہ یہاں سے سلسلہ وہاں تک چلا گیا؟ دراصل آگے ضیاء الحق، تو ضیاء الحق مرحوم جو تھے وہ کوئی ان میں قدر مشترک نہیں تھی، لانے والے بھی وہی تھے، لیکن انہیں کوئی اس وقت پتہ نہیں چلا کہ بھئی ضیاء الحق کیا چیز ہے۔ ضیاء الحق بھی ایک، کیا کہنا چاہیے، ایکٹنگ کے وہ ماہر تھے، وہ بھی ایکٹنگ کے وہ بھی ایکٹنگ کے ماہر تھے۔ انہوں نے جھک کے سلام کرنا، آداب کرنا، سارا کچھ کرنا چیف ہونے کے باوجود، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا لائن ایک نہیں ہے۔ سر، لائن ایک کیا، اس کو ڈیفائن کریں گے، لائن ایک کیا مطلب ہے کہ ضیاء الحق، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے، میں انہیں کہتا تھا کہ آپ نے جو اسلام نافذ کیا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے مساجد میں لوٹے رکھوا دیے ہیں، جو دفاتر کی مساجد، ٹھیک، اور لوگوں نے بغیر وضو کے نماز ٹکانی شروع کر دی ہے۔ تو آپ صحیح معنوں میں جو اسلام ہے وہ نافذ کریں، جو لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کہا تھا، اسلام بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے، جس طرح حضرت عمر نے اپنے تمام، یعنی جو عوام تھے ان کا دیکھا کہ بھی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، رات کو پھرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو روٹی لا کے دیتے تھے۔ تو آپ کوئی اسلام جو ہے وہ فلاحی نظام اس کا آپ نافذ کریں، نہ کہ آپ صرف دینی نظام جو ہے وہ آپ لاگو کر دیں، نافذ کریں، اور وہ دینی نظام بھی صرف دفاتر میں نماز تک، اور وہ بھی ظہر کی نماز، کیونکہ عورتوں کی نماز آتی نہیں تھی، عصر تک میرا خیال چھٹی ہو جاتی اور فجر آپ پڑھ کے آتے تھے۔ ہاں جی۔ تو بہرحال وہ دونوں اکٹھے تو ہو گئے، لیکن کوئی قدر مشترک نہیں تھی دونوں میں۔
ضیاء الحق میں اور بھٹو صاحب میں۔ اچھا نظامی صاحب، یہ جو بھٹو صاحب نے چوز کیا ضیاء الحق صاحب کو، یہ بھی کہا جاتا ہے عام تاثر یہ کہ غالباً یہ بڑے ہی شریف اور ڈاؤن ٹو ارتھ اور یس سر والی اپروچ تھی ان کی، اور بڑے بڑے اچھے جرنیلوں کو سپرسیڈ کیا گیا جی ہاں۔ ان کی چوائس میں۔ یہ غلط فیصلہ نہیں تھا بھٹو صاحب کا؟ ہاں یہ غلط، ظاہر غلط فیصلہ تھا، اور لیکن یہ تمام سیاستدان یہ نہیں ایسا کرتے آئے ہیں۔ نواز شریف بھی، انہوں نے بھی سپرسیڈ کیا۔ جنرل علی قلی خان واز اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ، یس۔ بلکہ جب یہ مشرف کو لائے تو میں نے کہا آپ بھی اپنا ضیاء الحق لے آئے ہیں، اور سچی بات ہے کہ وہ بات کسی حد تک درست ثابت، کسی حد تک 100% ہی درست ثابت ہوئی۔ ان کی قسمت اچھی تھی، وہ اٹک سے جدے چلے گئے، ورنہ مشرف صاحب نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سعودیوں نے انٹروین کیا۔ اچھا یہ جو بھٹو صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی مسلمان ممالک کے بڑے بڑے لیڈرز، بلکہ میری احمد رضا قصوری صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس دور میں، اس دور کی انہوں نے بات کی لیٹ 70s کی، کہ مجھے قذافی نے، معمر قذافی نے اس زمانے میں 10 کروڑ روپے آفر کیا تھا کہ اپنا کیس وڈرا کر لو، تو میں نے نہیں کیا۔ تو سر کیس وڈرا نہیں کیا تو کیا بھٹو صاحب کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی تھی سر، یا صرف محض ضیاء الحق تک یا اس قتل تک کی حد تک قصہ محدود تھا؟ نہیں، بھٹو صاحب کے ساتھ تھا میں جب وہ قذافی کے پاس گئے ہیں، لیکن انہوں نے اسلامی کانفرنس بلا کے اپنے یعنی ساتھی پیدا کر لیے اسلامی دنیا میں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی ایک قسم کی ایسی پی آر ہوگی جو آخری دم تک ان کے کام آتی رہی۔ بالآخر کام آئی یا نہ آئی وہ الگ بات ہے، کیونکہ جب انہیں پھانسی پہ لٹکانے لگے تو سفارشیں آئیں، لیکن وہ سفارشیں مانی نہیں گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر یہ جو مسلم امہ تھی یا ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے جن میں بڑے بڑے نام آتے ہیں آج بھی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھٹو صاحب کے لیے، کیونکہ غالباً اس کے پیچھے کوئی ویسٹرن پریشر تھا جو بھٹو صاحب کو ہٹانا چاہتا تھا؟ یہ سعودیوں نے تو کوشش کی، سچی بات ہے، لیکن ضیاء الحق نے کسی کی سنی نہیں سنی نہیں، سر۔ ایک طرف تو کیونکہ اس وقت یقین ہو چلا تھا کہ دونوں میں سے قبر ایک ہے اور امیدوار دو ہیں، دونوں میں سے ایک نے جانا ہے۔ ایک نے جانا ہے، اس حد تک سلسلے بگڑ گئے تھے۔ ہاں جی۔ اگر بھٹو صاحب کو پھانسی پہ نہ لٹکایا جاتا، کوئی اور سزا ہو جاتی یا نیلسن منڈیلا والا قصہ ہو جاتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر وہ بہتر تھا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بہت بڑی یعنی ٹریجڈی تھی کہ ایک لیونگ لیجنڈ جو ہے اس کو آپ پھانسی دیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو، جو پاپولر بھی ہے اور جس نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ہمارا جو یہ پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام، اس کو بھی پروان چڑھایا۔ بے شک دھماکہ نواز شریف کے دور میں ہوا، لیکن شروع ان کے دور میں ہوا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے۔ ایک تو ضیاء الحق کو اتنا عرصہ نہ ملتا، اور اس کے بعد بھی آمریت جو ہے وہ نہ چلتی رہتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 63 سال میں زیادہ عرصہ فوجی آمریت رہی ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے نظام مصطفیٰ کے بارے میں جو اس دور میں بات کی جاتی تھی اس کی، اور پھر یہ جو ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے جو آج ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم ہے، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم کی بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس کی بنیاد ضیاء الحق نے رکھی؟ وہ جو لوٹا دیا انہوں نے سرکاری دفاتر کے باتھ رومز میں وضو کے لیے، وہ بنیاد تھی اس ایکسٹریمزم کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ان سب چیزوں کی بنیاد رکھی گئی تھی، جنہیں آپ فنڈامنٹلزم کہتے ہیں یا کچھ اور کہہ لیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ان معنوں میں فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ ہم اسلام کو تہ دل سے مانتے ہیں، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی حج، نماز، روزہ سب مطلب ہے ہمارا فرض ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اسے کیا کہنا چاہیے، استعمال کیا جائے اپنے اقتدار کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، وہ ٹھیک نہیں۔
سر یہ روس کیوں گھسا سر؟ کیا یہ واقعی وارم واٹرز تک کی بات تھی، یا یہ صرف محض ہمارے کتابوں کی حد تک لکھا جاتا ہے کہ جناب کیونکہ یہ جب ایک سوشلسٹ ریپبلک کو روکنا تھا، کمیونزم ایک پورا سسٹم تھا، اس میں جہاد کو فروغ دیا گیا، کیا واقعی روس پاکستان کو بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انویٹ کرتا اگر ہم جہاد میں نہ جاتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جہادیوں نے روس کو افغانستان سے نکالا. ٹھیک. دوسرے پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ روس گرم پانیوں تک آئے، اور وہ گرم پانی پاکستان کے گرم پانی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی روس جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آ کے سوار ہو جائے. لیکن اس وقت مقصد یہ تھا کہ افغانستان کو روس سے نجات دلائی جائے. اگر ہم نجات نہ دلاتے تو اس کے بعد ہماری باری تھی. اور جس طرح اب امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ 10 سال کے بعد بھی انہیں وہاں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری باری ہے جو آ بھی چکی ہے. اور وہ اب ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے پیچھے ہیں. اور کل آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا انہوں نے دھمکی بھی دی ہے. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنگ تو امریکہ کی ہی تھی جو لڑی پاکستان میں، سپورٹ ان کی حاصل تھی؟ یہ بیسیکلی افغانستان بیٹل گراؤنڈ تھا روس کا اور امریکہ کی جنگ کا. آپ سمجھتے ہیں بات صحیح ہے؟ انڈائریکٹلی تو وہ امریکہ تو چاہتا تھا نا روس وہاں سے نکلے، تو انہوں نے ہماری مدد بھی کی، لیکن اس کے بعد وہ خود تشریف لے آئے اور پاکستان کو انہوں نے پھنسا دیا. اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب. کہ ضیاء کا وہ دور جس میں پاکستان کو بڑی ملٹری گینز حاصل ہوئے، ہمیں F-16 ملے، پاکستان کی پرانی وہیکلز جو تھیں فوج کے پاس وہ ساری کی ساری ریپلیس ہوئیں، نئی جدید گاڑیاں آئیں، پیسہ آیا، فنڈ آیا. آپ سمجھتے ہیں ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا ضیاء کا دور؟ پاکستان کی جو ملٹری پاور تھی اس کو ایک قسم کا پوری دنیا میں اس کو ریکگنیشن ملی. آپ سمجھتے ہیں اس درست تھا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھئی روس کے نکالے جانے کی وجہ سے پاکستان کو امریکہ سے ملٹری ایڈ جیسا آپ نے کہا وہ ملی، اور ری انفورسمنٹ بھی آئی. پاکستان پہلے سے فوجی لحاظ سے یعنی مضبوط ہوا. یہ الگ بات ہے کہ بھئی ساتھ ہی یہاں پہ جو سیاسی گورنمنٹ تھی اس کا آنا ذرا اور دور ہو گیا. اچھا اب یہ افغان وار چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، بیچ میں ضیاء صاحب الیکشنز کی بات کرتے ہیں. الیکشن جنیجو صاحب اس میں وزیر اعظم بھی بنتے ہیں. جنیجو صاحب کے بارے میں عام تاثر یہ کہ جی بڑے شریف آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے. آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی جنیجو صاحب کے ساتھ. جنیجو صاحب میرے خاص دوست تھے، میں اس حد تک کہہ سکتا ہوں. اچھا جی نارملی آپ کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ سیاست دان اور ایڈیٹر دوست نہیں ہوتے، لیکن اس کیس میں آپ کہتے ہیں جنیجو صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی تھی. ایز اے پرسن کیسے آدمی تھے جنیجو صاحب؟ جی میرا خیال ہے کہ جنیجو صاحب واحد یعنی سیاستدان وزیر اعظم گزرے ہیں جو پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانا چاہتے تھے. وہ یقین کریں کہ اتنے سادہ تھے کہ میں نے ان کی بیگم کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتے دیکھا ہے اور وہ میں نے کھائی بھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو عوام کا پاکستان بنانا چاہتے تھے. صحیح مسلم لیگی تھے. صحیح مسلم لیگی تھے. اور انہوں نے چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرنا شروع کیا. جرنیلوں سے بھی کہا کہ بھئی آپ چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھیں، جو انہیں پسند نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنیجو ان سب سے یعنی بالکل مختلف تھے. اور وہ اگر کچھ دیر رہتے تو وہ عوامی یعنی جو چیز ہم کہتے ہیں شاید روٹی کپڑا مکان دے سکتے تھوڑا بہت. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی شخصیت اس طرح کرشماتی نہیں تھی جس طرح بھٹو صاحب کی تھی. وہ بہت ہی یعنی سادہ آدمی تھے. تو یہ بات درست ہے سر، جب وہ لینڈ کیے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ تو کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کو لینے کے لیے؟ ہاں نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ انہوں نے نہایت شرافت کے ساتھ جو انہیں کہا کہ وہ انہوں نے کر دیا. تھوڑا سا آپ 88 سے تھوڑا پیچھے لے جائیے اور محترمہ کے آنے کے حوالے سے بتائیے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو کی پھانسی کے وقت کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا، لیکن جب محترمہ آئیں تو اس وقت تک وہ دوبارہ جو بھٹوائٹ تھے وہ پتہ نہیں کس طرح بیدار ہو گئے اور انہوں نے اسے
ریسیو کیا اور عام لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور ان میں سچی بات میں خود بھی شامل تھا جو جلوس دیکھنے گیا بطور ایک ایڈیٹر یا جرنلسٹ۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو روکا جا سکتا تھا، اس جلوس کو بننے نہ دیا جاتا، امپریشن یہ نہ جاتا بے نظیر کا؟ دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ چاہیں بھی تو اسے روک نہیں سکتے، اچھا، یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ موڈ ہی بدل جاتا ہے، یعنی بجائے یعنی جھگڑا کرنے کے یا کچھ کرنے۔ نظامی صاحب یہ بتائیے کہ سن 1988 17 اگست شام کا ٹائم ایک بہت بڑی خبر ملتی ہے کہ جناب ایک C-130 طیارہ گر کر کے تباہ ہوا ہے، یا غالباً ہوا میں اس کو پھٹ کر کے نیچے گرا ہے، آج تک کنسپیریسی تھی، لیکن کیونکہ میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ طیارہ گر کر کے تباہ ہوا۔ ایک تو بتائیے کہ اس کے بارے میں کیا آپ کیا سوچتے ہیں، کیسا پورے کے پورے انسیڈنٹ کو کیا دیکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سر یہ تاریخ کا بہت بڑا ایک ایسا موڑ تھا جب پورے کے پورا ڈائنامکس چینج ہوئے پاکستان کے، اتنا بڑا لاس کہہ لیں، ملٹری لاس، اور ایک اتنی لمبی آمریت کے بعد ٹوٹل شفٹ ٹورڈز ایون فریجائل بٹ یٹ ڈیموکریسی۔ طیارہ جب کریش ہوا نا تو سنا یہ جاتا تھا کہ اس میں آم کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان میں ٹائم بام تھا، اور یہ امریکنوں کی مہربانی تھی، اگرچہ ان کا بھی کوئی سفیر بھی تھا اور ان کا سفیر ملٹری بھی تھا ٹاچی بھی اس میں۔ تھا، جی۔ تو یہ نہیں دیکھتے وہ کہ ہمارا بھی کوئی آدمی مارا جائے گا، وہ جسے نشانہ بنانا چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں۔ یہ ٹپیکل ایک ہالی ووڈ کی فلم کی طرح کا آ سٹوری گیا تو جنرل بیگ اس وقت وہی تھے، لیکن وہ اس طیارے میں نہیں بیٹھے، وہ اس کی بجائے اپنے طیارے میں۔ اپنے طیارے میں آیا۔ تو میں نے ذاتی طور پہ ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ کو علم تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ کہنے نہیں مجھے علم نہیں تھا، واللہ بہتر جانتا ہے کہ علم تھا یا نہیں تھا، لیکن جو اس وقت اندر خانے بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ آموں کی پیٹیوں میں بام چھپا تھا، اور وہی ٹائم بام تھا اور چلا گیا۔ اچھا، یہ اب ضیاء صاحب کا جہاز گر جاتا ہے، ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے، پھر دسمبر میں الیکشنز ہوتے ہیں، غالباً دسمبر 88 کی بات ہے یہ۔ اب یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرتی ہے، محترمہ جو ہوتی ہیں وزیر اعظم منتخب ہو جاتی ہیں، بیگ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں غلام اسحاق خان صاحب۔ ہاں جی۔ اب یہ سر تھوڑی سی منظر کشی کریں، یہ وہ وقت تھا جب کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ اب ڈیموکریٹک لائنز پر چل پڑا ہے، تھوڑا ذرا اس کی بتائیے اس کے بارے میں۔ دراصل بیگ صاحب میرا خیال ہے کہ تمام جرنیلوں سے مختلف ثابت ہوئے ہیں، وہ چاہتے تو اس وقت ٹیک اوور کر سکتے تھے، اور یقین کریں میں نے ان سے پوچھا بھی فون کر کہ بیگ صاحب آپ نے ٹیک اوور نہیں کیا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میرا یہ کام نہیں ہے، نہ میرا مزاج ہے یہ، اس لیے اسحاق صاحب آئے۔ اب محترمہ کی وہ کیا غلطیاں تھیں کہ اتنی جلدی محترمہ کی حکومت ختم ہوگی، جبکہ اتنی بڑی سویپ کر کے وہ آئیں، اتنی بڑی مینڈیٹ کے ساتھ وہ آئیں؟ دراصل اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ شی واز اے ینگ لیڈی۔ اب جو ان کے وزیر تھے یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر وہ تھوڑا سا یعنی مائنڈ اپلائی کرتی تو شاید کوئی بہتر پرفارمنس دے سکتی، اور بالخصوص جو بھٹو صاحب کا پروگرام تھا روٹی کپڑا مکان والا، اس کو کنٹینیو رکھتے اس کو آگے کنٹینیو کرتی۔ سر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایلیگیشنز لگتی ہیں ہمیشہ، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت پہ لگی ہو یا محترمہ کی، کہ جی کرپشن کے چارجز، یہ درست بات تھی؟ کرپشن تو کبھی یعنی رکی نہیں؟ ہماری جان نہیں چھوڑی، اس نے ہمیشہ رہی ہے۔ سو اس دفعہ جو فوجی جرنیلوں سے ہٹ کر کے سیولین پولیٹیشنز کو جو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی سب کام کیے جائیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسٹر 10% کا خطاب کسے ملا؟ زرداری صاحب کو ملا تھا اس دور میں۔ جی۔ نواز شریف صاحب صرف ان کے بارے میں تاثر پنجاب کی حد تک محدود ایک ان کی ویژن تھی، یہ جو پرائم منسٹر بنے، اور یہ کس طرح ہوا کہ ایک دم محترمہ کے بعد ایک ٹوٹل شفٹ؟ کیا اس میں انجسٹس کا کردار تھا؟ کون سے ایلیمنٹس انوالو تھے؟ کہ پہلے تو انہیں جیلانی نے وزیر بنوایا یہاں پنجاب میں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون سا پورٹ فولیو لوں، میاں صاحب نے پوچھا آپ سے؟ کیونکہ میں ان کے ابا جی کا دوست تھا۔ ٹھیک۔
میں نے کہا آپ فنانس لیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سب کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا. انہیں کوئی بات پسند آ گئی, چنانچہ انہوں نے منسٹری آف فائنانس پنجاب میں. فائنانس. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی میری زندگی آپ کو لگ جائے. یہ حقیقت ہے سر, یہ صرف باتوں کی حد تک بات ہے؟ یہ ان کا بیان ہے, یہ اچھا, باقاعدہ ریکارڈ پہ. اور وہ واقعی یعنی جب وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تو وہ زندگی ہی نہیں لگ گئی. اچھا, ان کا کیا پرابلم؟ پہلی حکومت جو میاں صاحب کی گئی, دوسری کا تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہم کریں گے. پہلی حکومت کیوں گئی, کیا وجہ تھی؟ میاں صاحب کی کیا کوتاہیاں تھیں, کیا غلطیاں کیا تھیں ان کی؟ دراصل میاں صاحب وزیر اعظم تو بن گئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس طرح بے نظیر کو کوئی تجربہ نہیں تھا پہلے, اسی طرح انہیں بھی کوئی تجربہ نہیں تھا. انہیں کم سے کم وزارت خزانہ کا تجربہ ضرور تھا, وہ بھی پنجاب کی حد تک. جی. لیکن ہمارے ہر وزیر اعظم کو مشیر اچھے نہیں ملے, اب تک یہی چلا آ رہا ہے. اس وقت بھی انہیں بطور وزیر قائد مسلم لیگ کہتے تھے اپنے آپ کو, اب تو وہ صدر ہو گئے, تو مشیر انہیں اچھے نہیں ملے ہوئے. ایون آج بھی جی. اب تو بیڑا گرک کرتے ہیں جو مشیر ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کی فرسٹ ٹرم ختم ہوتی ہے, محترمہ پھر الیکشنز میں پھر جیت جاتی ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں ان کے اوپر پھر وہی کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, اور سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ فاروق لغاری مرحوم جو ہے وہ ان کو ڈسمس کرتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس میں کوئی ذاتی سنا ہے کہ پرابلم بھی تھی, کوئی ذاتی رنجشیں تھیں, کیا وجہ تھی؟ اختلاف کوئی ہو سکتا ہے, لیکن بے نظیر سمجھتی ہوگی کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہوتے ہوئے بھی مجھے یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صدر سمجھ رہے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم جو ہے وہ اصلی قوت ہوتا ہے. صدر جو ہے وہ ایک گونگا بادشاہ کہہ لیجیے, اس کا کام صرف دستخط کرنا ہے جو یعنی کاغذ انہیں چلا جائے. The actual power lies with the Prime Minister. تو اگر وہ سیاستدان بننے کی کوشش کرے تو پھر کلیش ہو جاتا ہے. تو غالباً وہی پرابلم ان کی بن رہی ہے. اچھا, جس طرح چودھری فضل اللہ مرحوم مشہور ہیں کہ وہ ایسے صدر تھے جو دستخط کر دیتے تھے, تو جو فضل اللہ بنا ہے اس نے اپنا وقت گزار لیا ہے, اور جس نے صدر بننے کی کوشش کی ہے وہ مارا گیا. تو اگر آپ نے لمبا ٹائم گزارا ہے تو فضل اللہ بنے رادر دن کے صدر بنے پاکستان. جی. اچھا, محترمہ کی سیکنڈ گورنمنٹ ڈسمس ہوتی ہے, میاں صاحب آپ سے بہت بڑا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. یہ بھی ایک ان کے بارے میں کہا تھا کہ چھٹی پہ تھے غالباً پریزیڈنٹ لغاری صاحب, اور ان کے گاؤں کے ہیلی کاپٹر پہ گئے, اور 58(2)B کو جو ختم کرایا گیا یہ اس کو کاغذ ساتھ لے کے گئے. یہ بات صحیح ہے؟ جی, ایسا ہی ہوا ہے. تو ہوتا ہے جیسا میں پہلے عرض کر رہا تھا. He was a very powerful prime minister. جی, تو وہ تو پھر پہلے سے بھی زیادہ, یعنی 2/3 نہ بھی ہو تو پھر بھی پرائم منسٹر جو ہے ہی از دی ریئل پاور. تو اگر وہ 2/3 کے ساتھ ہو پھر تو اس کا دماغ اور. اچھا, آپ سمجھتے ہیں اس موقع پر میاں صاحب نے کافی غلطیاں کی, جس میں آپ پرویز مشرف صاحب کو انڈیکٹ کرنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف؟ انہوں نے انہیں کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ضیاء الحق لے آئیں. یقین کریں کہ ان کا کہنا تھا کہ ایدا اگا پیچھا کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں, آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھی اردو سپیکنگ ہے, لیکن کوئی اردو سپیکنگ ہو یا پشتو سپیکنگ ہو یا پنجابی سپیکنگ ہو, ضیاء الحق پنجابی سپیکنگ تھا. اس کا شاید شہری تھا, وہ پشاور یا صوبہ سرحد کا سٹی, ڈومیسائل جسے کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ڈکٹیٹر بنا اور اس نے اپنی ٹرم پوری کی. لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب وہ سب کا سردار ہے, جو فوجی ہے, کمانڈر ان چیف ان کا سردار ہوتا ہے. ٹھیک. تو
اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں. اس کا آگا پیچھا بن گیا ہے سردار ہوتے ہی. تو وہی ہوا کہ وہ بچ تو گئے لیکن انہیں جلا وطن ہونا پڑا, اور اس سے پہلے انہیں اٹک کی سیر بھی کرنی پڑی اور عدالتوں کی بھی سیر کرنی پڑی, اور انہیں جہاز میں بھی ہتھ کڑی کے ساتھ یعنی باندھا گیا سیٹ کے ساتھ. سر میاں صاحب کا یہ فیصلہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ پہلے خبر چلتی ہے جناب کے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بنا دی گئی, جنرل بٹ صاحب کو بنا دیا گیا. جی جی. اور یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ جی برادری ایک ہے غالباً, اور اس وجہ سے, اور کیونکہ پرائم منسٹر تھے تو اتنے پاورفل پرائم منسٹر تھے تو ان کی یہ اپنی حیثیت میں یہ فیصلہ وہ کر سکتے تھے. جی جی. تو ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ بات کچھ ذاتی طور پہ پسند نہ آئی پرویز مشرف صاحب کو؟ وہ تو سری لنکا گئے ہوئے تھے اور آن دا وے بیک بتاتے ہیں کہ غالباً جہاز کو گرانا چاہتے تھے اور اس طرح کی باتیں. یہ سب بے معنی سی بات نہیں, حقیقت میں واقعی ایسا ہوتا تھا کہ ان کا جہاز گرانا چاہتے تھے, اس کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ یہ پھر وہی کہنا چاہیے جی کہ یہ قسمت کا لکھا ہوتا ہے. انہوں نے آنا تھا اور انہوں نے جانا تھا. تو یہ بس بہانے بس ہی بن جاتے ہیں پھر. ہاں جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پہ میاں صاحب کی کچھ غلطیاں تھیں جو آڑے آئیں اس پورے کے پورے فیصلے میں, یا غلط چائس کہہ لیجیے. تو یہ مشرف صاحب کا آنا سر یہ کوئی پلاننگ تھی پہلے سے؟ کیونکہ پھر دیکھیں نا 9/11 نے بھی ہونا تھا, افغانستان کی بھی وار تھی, یہ کوئی پری پلانڈ کہانی تھی؟ پری پلاننگ میں امریکہ ہی شامل ہو سکتا ہے نا, اور تو کوئی نہیں. جنہوں نے پاکستان پہ اس کے ذریعے یعنی بعد میں بھی ثابت ہوا کہ وہ 9/11 پہ بھی جنہوں نے یہ اثر کہہ دیا کہ وہ امریکہ کے آدمی تھے اور اب بھی وہ امریکہ میں پھر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارن پاورز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح انوالو ہوتی ہے, بالواسطہ یا بلا واسطہ. ہاں جی, انوالومنٹ ہوتی ہے. ہاں جی. سو مشرف جو تھے وہ بلو آئیڈ تھے امریکہ کے, ہاں جی, بلو آئیڈ بوائے تھے. بلو آئیڈ بوائے. اچھا یہ بتائیے سر کہ یہ جو مشرف صاحب آ جاتے ہیں پاور میں, اور رچرڈ آرمرٹیج جو کہ کافی ان کا سیکرٹری بھی تھا رہا ہے, اس نے جناب کہا کہ یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس, اور اگر تم ہماری باتیں نہیں مانو گے تو غالباً کتاب میں بھی انہوں نے لکھا تو ہم پاکستان کا بوال کریں اسٹون ایج میں اس کو پہنچا دیں گے پاکستان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اگر مشرف صاحب تھوڑا سا, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو ہم نے 7 نکات دیے ان میں سے ہم 2-3 بھی مان لیتے تو ہم پورے تھے, انہوں نے 7 کے ساتھ یس سر کر دیا. یہ مشرف صاحب کی جو یس سر پالیسی تھی تھوڑی سی اگر اس میں وہ مردوں والا کام کرتے, تھوڑا سا پاکستان کا سیف گارڈ پہلے رکھتے, تو سلسلے قدرے آج مختلف ہوتے سر؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ انہوں نے ہر بات میں یس سر کہا یعنی, اور وہ انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ کیا. آج تک کرتے ہیں, آج تک بھی یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. مشرف کا میں آپ کو 9/11 کا قصہ سناتا ہوں. انہوں نے ایڈیٹرز میٹنگ بلائی ہوئی تھی, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں, تو انہوں نے یس سر کہہ دیا. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ, یہ مجھے مور شریف دہندی شریف کہنے کے باوجود پی آر بھی کرتے تھے, مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تو مجھے کہنے لگے نظامی صاحب آپ نے سوال نہیں کیا یا کوئی رائے نہیں دی. ٹھیک, میں کہا جی میری رائے رہنے دیں. کہنے نہیں بتائیے. میں نے کہا جناب جنرل صاحب آپ نے بش نے پاول کی ایک کال پہ سرنڈر کر دیا ہے. تو سرنڈر کا لفظ سن کر یہ اچھل پڑے, کہنے لگے سرنڈر. میں نے کہا یہ سرنڈر. اس کے بعد میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ طارق عزیز جو تھے ان کے خاص میجر, انہوں نے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیا. تو میسج دیا انہوں نے, یہ آپ ہمارے جنرل صاحب کے ساتھ کیسے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں. کہ اللہ آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے میں طارق عزیز ہوں. میں نے کہا میں نہیں جانتا. وہ تو انہی قدموں پہ رک گئے. اس کے بعد مجھے میسج ملا پرویز مشرف کی طرف سے کہ یو آر این ایروگنٹ پرسن
I have decided not to invite you into any of meeting, any briefing. अच्छा, आज कोई 1 महीने बाद जनरल खालिद महमूद ने मुझे फ़ोन किया कि निज़ामी साहब, जनरल साहब लाहौर आ रहे हैं और सिर्फ 8-10 आदमी होंगे, फहरिस्त में आपका नाम भी है। अच्छा, तो मैंने कहा आपको तो पता है कि भाई उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा हुआ है, तो मैं किस तरह आ सकता हूँ। अच्छा, मैं फ़ोन करता हूँ। 10 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई एम्बैरसिंग बात नहीं होगी। मैं कहा जनरल साहब, एम्बैरसिंग बात तो शायद मेरी तरफ से होती, तो ये आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया हुआ है कि मैंने आपको किसी मीटिंग ब्रीफिंग में नहीं बुलाना, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और ना मैं गया। तो अब तक मेरे उनके तल्लुकात ऐसे ही चल रहे। अच्छा, कोई इतने आपकी अच्छी उनके साथ कोई पीआर नहीं थी मुशर्रफ साहब के साथ? हाँ, नहीं, मेरी उनकी मुलाकात नहीं। कमी थी। उस मीटिंग में फिर आप नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। आप ज़ाती तौर पे बिलीव करते हैं कि 9/11 का जो वाक़या हुआ वो वैसा ही हुआ जैसे कि वेस्टर्न मीडिया ने उसको दुनिया को दिखाया, या इसके पीछे कोई और कहानी थी? नहीं, अक्सर तो लोग कहते हैं कि वो जो खाते में जिसके डाला जा रहा है वो तो उस तरह हुआ ही नहीं, उन्होंने खुद ड्रामा किया ये, ठीक, और खुद अमेरिकन भी नहीं मानते। अब तो वो किताबें भी इस पर लिखी जा चुकी हैं। ज़रा साहब ये बताइए, ये पाकिस्तान का कूदना वॉर अगेंस्ट टेरर में क्या सही फैसला था, या हम अपने आप को अगर साइड पे रखते ना जाते इस जंग में तो वो बेहतर फैसला होता? देखिए, ये तो हम पे फ्रैंकली इम्पोज की गई जंग ये, और हमने इसलिए उसमें कूदना कबूल कर लिया कि इससे हमें पैसा मिलेगा। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उधर ड्रोन हमले हो रहे हैं, उधर जो लोग शहीद होते हैं उनके जो कोई पसमानदगान बचते हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं। एक तो क्लास ये है जो जेन्युइन टेररिस्ट है, दूसरी भारत की है जो अपने टेररिस्ट ट्रेंड करके, आपको पता है कि अफ़गान भारत में बहुत है, पाकिस्तान से कोई कम नहीं है, वहाँ तजारत भी करते हैं, सियासत भी करते हैं। और रोज़े अव्वल से यानी 47 से ज़ाहिर शाह के दौर से अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा, यानी जब हम यूएन के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और वोटिंग हुई तो वाहिद वोट जो हमारे ख़िलाफ़ पड़ा वो अफ़गानिस्तान ज़ाहिर शाह के वक्त। तो उस वक्त से ले कर करज़ई तक उसी तरह मामला जो है वो चल रहा है, सवाए जितनी देर कुछ चंद साल ये तालिबान आए हैं, तो अभी तक ये मामला उसी तरह है कि भारत अपने टेररिस्ट भेजता है, पेड जो होते हैं वहाँ से वो बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और वहाँ से वो फाटा में आते हैं। तो ये चक्कर जो है ये उसी तरह चल रहा है। तो दो तरफा एक किस्म की ये हमारे खिलाफ जंग है। एक तो जेन्युइन टेररिस्ट है जो जिनको यानी ड्रोन हमलों के ज़रिए मारा जाता है, ये उनके पसमानदगान है, और दूसरे ये जो ट्रेन टेररिस्ट है, पेड टेररिस्ट है। अच्छा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार अगर हमारी हुकूमत को हम कहते हैं अपने गलत फैसलों की वजह से, तो आप समझते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाया जाता है मौसाद के ऊपर, CIA के ऊपर और रॉ के ऊपर, इंडियन एजेंसी के ऊपर, इनका सीधा सीधा किरदार है अफगानिस्तान में, हमारे मुल्क में बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में, कश्मीर कॉज को ख़राब करने में, और पाकिस्तान की जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स आज नज़र आ रहे हैं इसमें इंडिया का ही किरदार है? हाँ, इनका मकसद ही पाकिस्तान को डिस्टेबल करना है और ये साबित करना है कि पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता, और ना ये कायम रहने के लिए बना था। पहले इसके 2 टुकड़े हुए, अब ये हमें बाकी पाकिस्तान को भी टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। छोड़ दें ये सूबों की बात और इसको पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं, सूबस्तान ना बनाएं। मुशर्रफ साहब आते हैं जी, मुशर्रफ साहब उसके बाद मुल्क में मोहतरमा की शहादत हो जाती है 27 दिसंबर 1997 को। उसके बाद सिलसिले आपके सामने बदलते जाते हैं और फिर 2008 में इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करती है।
اب صدر ہوتے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ڈیل تھی غالباً کہ محترمہ پرائم منسٹر بنیں گی اور صدر مشرف ایز پریزیڈنٹ ہی رہیں گے, وردی وہ چھوڑ دیں گے, ایسی ہی بات تھی سر؟ ہاں یہ خبریں چھپی تو ہیں جی. اچھا, یہ ڈیل کے تحت جو این آر او اور باقی سلسلے تھے یہ ڈیل بلائے گئے, امریکہ نے کروائی تھی. امریکہ نے کروائی تھی. آپ کے خیال میں یہ این آر او کے سلسلے میں جو واپس آئے اس کے بیسس پہ یہ جائز تھا؟ ایز اے پولیٹیشین ان کو سوٹ کرتا تھا؟ دیکھیے وقتی طور پہ تو سوٹ کرتا ہے نا کہ وہ آئیں اور انہیں قبول کر لیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ تو حالات جو ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا یہ حکومت صرف پاکستان کے لیے جو نعرہ لے کر کے آئی تھی روٹی کپڑا اور مکان اور پاکستان کی جو خوشحالی پیدا کریں گی, کیا یہ کامیاب ہوئی؟ آج پاکستان کس موڑ پر کھڑا ہے؟ نہیں دیکھیے ظاہر ہے سب پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ 3.5 سال ضائع ہوئے ہیں, کوئی یعنی خاص کام نہیں ہوا. جہاں تک پروگریس کا تعلق ہے کوئی نہیں. مہنگائی بڑھی ہے, غربت بڑھی ہے, بیکاری بڑھی ہے. کوئی ایسا بظاہر یعنی میں یہ نہ مخالف ہوں اور نہ مخالفت کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں تو جمہوریت کا حامی ہوں. میں کہتا ہوں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہے. کیا سر یہ جو دور ہے یہ بہتر دور ہے بنسبت اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے ایوب خان صاحب کے دور سے یا ضیاء صاحب کے دور سے یا مشرف صاحب کے دور سے؟ اس دور میں تو ڈالر بھی سٹیبل تھا, اکانومی بھی تھی, فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی, آپ کی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو رہی تھی, آپ کی معیشت کا پہیہ بھی چل رہا تھا, سلسلے بہت بہتر تھے, بجلی بھی نہیں جاتی تھی. تو کیا وہ آمریت بہتر نہیں تھی سر؟ اگر ٹھیک ہے ایز اے اسٹیٹمنٹ اس کو آپ کمپیئر کریں تو یہ موجودہ حالات میں تو سر یہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, امپروومنٹ کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ایوب خانی یا ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ واپس آئے یا وہ اچھا تھا. پاکستان ان کے لیے نہیں بنا تھا, پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا تھا, اور ووٹ کے ذریعے یہ زندہ رہ سکتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے ایک طرح کے تیار بیٹھے. نظامی صاحب یہ جو صوبوں کی بنانے کی بات ہے کہ جی پنجاب میں 1 نہیں 4 صوبے بنے, تو سندھ میں سندھ کو الگ کر دیں, کراچی بنا دیں, بلوچستان میں 2-3 صوبے بنا دیں, ہزارہ الگ کر دیں, پوٹوار الگ کر دیں, یہ کوئی جائز بات ہے وقتی اس موجودہ حالات میں جب لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہو, معاشی حالات یہ ہوں, دیگر مسائل بھی آپ کے سامنے ہوں؟ آپ کے خیال میں کوئی وائبل کوئی یہ جائز فیصلہ ہے جو فیصلہ کیا گیا؟ نہیں, اصولاً تو یہ بات ہے کہ پنجاب کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا صوبہ ہے, حالانکہ پنجاب پہلے دلی سے لے کے پشاور تک ہوتا تھا. درست بات. اور اس سے پہلے پشاور بھی اس کا حصہ ہوتا تھا. یہ جتنا یعنی انگریز کے زمانے میں آج بھی سکھ ملتے ہیں جی آپ کو پشاور میں, صوبہ سرحد ہے وہ پنجاب کا حصہ تھا. صوبہ سرحد نارتھ ویسٹ فرنٹیئر انگریز نے بنایا 4-5 ضلع پنجاب سے نکال کے. اس کے بعد پاکستان بنتا ہے, تقسیم ہند ہوتی ہے, ایسٹ پنجاب الگ ہو جاتا ہے, صرف ویسٹ پنجاب جو ہے وہ رہ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی پورے پنجاب کو یہاں سر سکندر یاد نمائندہ تھے ان کے, ٹھیک, وہ چلا رہے تھے, خضر یاد نے چلایا. لیکن پارٹیشن کے بعد بھی باقی جو پنجاب ہے جو ویسٹ پنجاب کہلایا وہ اب تک چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک. اب صرف ٹارگٹ پنجاب کو کیوں بنایا جائے کہ بھئی اس کے 4 صوبے بنائے. آپ کے خیال میں ذاتی طور پہ میاں نواز شریف کو مزید ویک کرنے کی سازش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, بابر رحمان صاحب کی, کہ آئندہ انتخاب میں اور شرنک ہو جائیں؟ بالکل جی. آپ ذاتی طور پر سنتے کہ صوبوں کی ایسا ضرورت نہیں, ایک شرارتی فیصلہ تھا بابر رحمان صاحب کا. لیکن یہ ہوگا نہیں, نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہر جگہ, یعنی یہاں بھی ہو جائے اور پھر آگے پارلیمنٹ میں بھی اور وہاں بھی. سر آج کا پاکستان جب آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں, یوتھ کو دیکھتے ہیں, موجودہ حالات دیکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں, ڈیفینیٹلی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا. ہمیں اقبال اور قائد کا پاکستان بنانا چاہیے. پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت ہونی چاہیے. غریب کو روٹی ملنی چاہیے, کپڑا ملنا چاہیے, مکان ملنا چاہیے, غریب کو مفت ایجوکیشن ملنی چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ. ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ. ٹھیک. تو اس وجہ سے افسوس ہوتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اقبال اور قائد کے وین کے مطابق, جیسا کہ قائد نے فرمایا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ ہم نے یہ ٹکڑا حاصل کیا ہے,
ہم نے یہ صرف ایک ریاست بنانے کے لیے نہیں ہے، ہم ایک علیحدہ قوم ہے جو مسلمان قوم ہے، جو حضرت محمد کی پیروکار ہے۔ تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے پاکستان کے قیام کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ آج پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے سر ہمیں کیا میجرز لینے ہوں گے، کیا سٹیپس لینے ہوں گے، کیا فیصلے کرنے ہوں گے؟ دیکھیے اوور نائٹ تو سچی بات ہے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ یہاں انقلاب آنا چاہیے، میں کہتا ہوں اسے پتہ نہیں غریب آدمی کو انقلاب کیا ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس والوں نے دیکھا تھا، ٹھیک، خدا نہ کرے وہاں جیسا انقلاب آیا تھا پاکستان میں آئے۔ آپ کا کوٹ جو ہے آپ کا کوٹ نہیں رہے گا، میں نے جو کوٹ پہنا ہے یہ میرا کوٹ نہیں رہے گا۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں کہ لوگ آپ کا لباس اتار لیں گے اگر خدا نخواستہ انقلاب آیا تو۔ ہمیں بتدریج وہ انقلاب لانا چاہیے کہ غریب کا مسئلہ حل ہو، اس کی روٹی کا مسئلہ حل ہو، اس کے گھر کا مسئلہ حل ہو، رہائش کا مسئلہ حل ہو، اس کی تعلیم کا مسئلہ، بچے پڑھیں، کیونکہ تعلیم کے بغیر اب کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ ایک مسٹ ہے چیز جو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، تعلیم دیں تاکہ شعور بیدار ہو، شعور بیدار ہوگا تو سلسلے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل جی، ٹھیک، تو یہ بتدریج ہونا چاہیے، نہ کہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ نظامی صاحب، اچھا آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں، بڑا مزہ آیا آپ سے ملاقات کر کے، اور خاص کر کے پورے ماضی کا آپ نے ہمیں ایک تجزیہ دیا اور ایک ایسے فیل کرایا کہ جیسے ہم بھی ماضی کا حصہ ہیں۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا دوبارہ ایک بار کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نظامی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو فرسٹ ایپیسوڈ، اور سیکنڈ میں قیام پاکستان سے لے کر کے آج 2011 تک کیا سلسلے تھے، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا، پاکستان کا آج جو حالات ہیں اس سے ہم کیسے باہر نکلیں گے۔ بات یہی کہ جی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک تو ہم سب کو خود کو سدھارنا ہے، خود کو بہتر پاکستانی بنانا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ اور جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم میں میرے خیال میں جی سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے بات کی، جیسے سری لنکا میں آپ دیکھتے ہیں یا دیگر ممالک میں، کہ تعلیم دیں، شعور خود بیدار ہوگا، شعور بیدار ہوگا تو فیصلے خود بخود درست سمت کی جانب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اینی وے جی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کل 8 بجے۔ خدا حافظ۔